أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو پختہ بنایا گیا ہے، پھر ان کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اس کی طرف سے جو نہایت حکمت والا اور باخبر ہے۔ یہاں سے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 123 آیتوں پر مشتمل۔ کچھ اس کے تعلق سے تمہیدی بات یہ ہے کہ اس کا زمان نزول سورہ یونس سے متصل معلوم ہوتا ہے، اور چونکہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے قوم عاد کی طرف، ان کا بھی تذکرہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اس صورت میں پیغمبروں کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر الہی جو ان کے اوپر آیا، پیغمبروں کی باتوں کو نہ ماننے، اس کا تذکرہ، اور مختلف قسم کے عذابوں کا تذکرہ، قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا کے بارے میں اس میں بات ہوئی ہے۔ اس صورت کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہونے شروع ہو گئے تھے، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ ہود کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، عما یتساءلون، سورہ تکویر، ان صورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ کس وجہ سے کہا؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں عذاب الہی کی جو تصویر کشی کی گئی ہے، اس انداز سے کی گئی ہے کہ ان مضامین کو پڑھتے ہوئے آدمی کا دل دہل جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اثر پذیری کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوا بھی شدت خوف سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس کا اثر ہم لوگوں پر بھی ہونا چاہیے۔ یہ صورت جب ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ تو کس طریقے سے قہر الہی آیا رسولوں کی، پیغمبروں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اور قیامت کے ہولناک واقعات سن کر ہمارا بھی دل لرز جانا چاہیے۔ اس میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اس صورت کا ایک آیت جو آئی ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ یہ وہی آیت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ استقامت، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جم جانے کی تلقین کی گئی ہے اس آیت میں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں یہ ایک بہترین ہتھیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جم جانا، اور پھر طغیان اور بغی سے بچنے، یعنی حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے سے رک جانے کے لیے کہا ہے۔ اس کی وجہ سے اہل ایمان کا رفعت کردار ہوتا ہے، اور ان کے اخلاق مضبوط ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اپنی حدوں کو پار کرنے سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی صورت کی ایک آیت میں۔ اصل میں اس کا مرکزی مضمون دعوت و توحید اور تبلیغ ہے، جو سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، وہی مضمون ہے اس میں بھی۔
خدا واحد کی عبادت و بندگی جو دعوت اللہ کا رسول پیش کر رہا ہے اس کو رد کرنے کی ہولناک انجام سے باز آ جاؤ، یہ بتایا گیا ہے۔ رسول کی بات مان لو، شرک سے باز آ جاؤ اور تمام لوگوں سے کٹ کر، مخلوقات سے ہٹ کر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ پیغام ہے اس آیت میں، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے، موضوع بحث۔ اور پھر اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور حیات میں ایسا نظام بناؤ کہ آخرت کی فکر تمہارے سامنے رہے، پیش نظر رہے۔ اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس میں تنبیہ اس شدت کے ساتھ کی گئی ہے، گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے مخالفین پر عذاب الہی ٹوٹ پڑنے کو ہے۔ یعنی جو بھی رسول کی مخالفت کریں گے، اس سے پہلے پچھلی قوموں نے جیسا مخالفت کی تھی تو کس طریقے سے وہ ہلاک و برباد ہوئے، اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ زبردست تنبیہ کا پہلو اس میں رکھا گیا ہے۔ اور انہیں قوموں پر عذاب میں تاخیر کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجرمین ایسے ہی چھوٹ گئے ہیں، بلکہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں، قوموں اور افراد کو یہ مہلت عمر جو ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر ہو گئے ہیں، بلکہ عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور کسی کے ٹالے نہیں ٹلنے والا ہے وہ عذاب۔ جب عذاب آ جائے گا تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا، اس لیے جو مہلت ملی ہوئی ہے مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ایمان والے بندوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ دیگر جو بھی نافرمان ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈال سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے بالکل براہ راست آتا ہے، اور وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس میں کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا، کوئی پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی بیوی ہو، اس میں تذکرہ آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تفصیل کے ساتھ۔ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ خونی رشتے، حسب نسب، رشتہ داریاں یہ سب کام آنے والی نہیں ہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رشتہ ناتا حسب نسب ان سے ہے اور ان سے ہے لیکن اعمال خراب ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی کو صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا اور غزوہ بدر کے موقع پر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے۔ یہ صورتحال تھی اس وقت، کیونکہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ رشتے ناطے چلنے والے نہیں ہیں۔ رشتہ وہ ہے جو ایمان کا رشتہ ہے، سب سے پہلا اور مقدم رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اس کے بعد حسب نسب کا رشتہ آئے گا، ورنہ حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے تو۔ یہ ساری باتیں تمہیدی باتیں تھیں اس صورت کے متعلق جو آئی تھی۔ اب شروع کرتے ہیں کہ الف لام را، یہ تو وہی حروف مقطعات ہیں جو اس سے پہلے بھی صورتوں میں آ چکے ہیں۔ سورہ یونس بھی اسی الفاظ کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے اور جس کے معنی مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی کو باخبر نہیں کیا۔ کتاب احکمت آیات، کتاب کہا یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کا نوشتہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، حکم شاہی، فرمان، احکمت آیات، اس کی آیتوں کو پختہ بنایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ کسی انسانی کلام نہیں ہے، یہ انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے، یہ کوئی شاعر کے تخیلات اور شاعری نہیں ہے، یا کوئی جو ہے خطابت کی ساحری نہیں ہے کہ لوگوں کو بات کر کے جادو میں لا دیا جائے، بلکہ یہ انتہائی بہترین نپا تلا جچا تلا کلام ہے۔
اس کا ایک ایک لفظ نہایت موزوں ہے۔ جس طرح آسمان و زمین کا نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، اس طرح اس کتاب میں جو آیتیں ارشاد ہوئی ہیں وہ نہایت مضبوط دلائل، ٹھوس حقائق، اعلیٰ تعلیمات، عالمگیر صداقتوں اور عادلانہ قانون زندگی کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اس کے مضامین جچے تلے ہیں، اسی طرح اس کے الفاظ بھی زبردست اپروپریٹ ہیں، موزوں ہیں۔ جہاں پر جس لفظ کو لانا چاہیے اسی لفظ کو لایا گیا ہے، یعنی اتنا وزن رکھا گیا ہے آیتوں میں، الفاظ میں، کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ گویا ہر لفظ اپنے مقام پر ہیرے کی طرح جڑا ہوا ہے، جس کا بدل کوئی دوسرا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ کی اکتا ہونے کو جو بتایا گیا ہے احد کہہ کر، واحد بھی اکتا ہی کو کہتے ہیں، ایک، لیکن یہاں پر واحد نہیں لایا جا سکتا تھا، اس کا توازن بگڑ جاتا تھا۔ اکتا کا لفظ انتہائی موضوع ترین لفظ تھا اللہ تعالیٰ کی اکتائیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ میں حمد کا جو لفظ آیا ہے اس میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے، دونوں کے لیے جامع ہے۔ اس کے بجائے شکر اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن شکر اللہ اگر کہا جاتا تو وہ بات یہاں پر فٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ حمد کا لفظ انتہائی جامع لفظ ہے۔ اسی طریقے سے سارے قرآن میں بہترین انداز میں بہترین الفاظ کو جوڑا گیا ہے کہ ایک ایک لفظ اس میں سے بدلا نہیں جا سکتا۔ غرض یہ کہ کلام ایسا مربوط اور مضبوط ہے کہ کوئی معقول انسان نہ تو اس کے کسی لفظ پر انگلی رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کتاب احکمت جو کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ کے مقابلے میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کلام غیر منسوخ ہے، محکم ہے اور غیر منسوخ ہے۔ اس وجہ سے غیر منسوخ ہے کہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں جو نازل کی گئی تھی، جیسے تورات اور انجیل اور دیگر کتابیں، قرآن کے نازل ہونے کے بعد وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، کینسل کر دی گئی، لیکن مجموعی اعتبار سے اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے قیامت تک۔ یہ منسوخ ہونے والا کلام نہیں۔ ہاں، اس میں کچھ احکامات اسی دور میں، دور نبوی میں منسوخ ہوئے، لیکن اب اس میں کسی قسم کا کوئی نسخ ہونے والا نہیں ہے، منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت تک کوئی نبی اور کوئی وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا نہیں ہے، اس لیے غیر منسوخ کلام ہے، وہ منسوخ ہونے والا کلام نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، فرمایا پھر اس کو تفصیل کیا، اس کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ فصل رکھا، اس میں ایک کو دوسرے کے ساتھ امتیاز رکھا گیا، جیسا کہ احکامات آئے ہیں عقائد کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات، معاشرت، یہ سب کو الگ الگ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کلام کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو الگ الگ کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کس طریقے سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور پھر کس نے اس کو بھیجا، وہ کون ہے ہستی اس کو بھیجنے والی، انشاءاللہ اس پر کل بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔